بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین و حضرات۔ رمضان کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے، اور رجب اور شعبان کے بعد اگر کسی مہینے کا میرے نبی نے انتظار کیا تو رمضان کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 324 اور حدیث نمبر ہے 5092۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خیر کا مہینہ آ گیا، خیر کا مہینہ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ اس رب کا کرم ہے جس کے اوپر ہم ایمان لائے، اور شکر ہے کہ اس نے شعبان ہم سے لے لیا اور رمضان ہمیں دے دیا۔ یہ وہ جملے ہیں برکت والے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو تقسیم کرتے تھے، جو آپ خیرات کیا کرتے تھے، ویسے تو میرے نبی سے جب بھی کسی نے جو بھی مانگا ہے عطا کیا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، ہوا چلتی ہے، اس طرح اللہ کے نبی صدقہ و خیرات کرتے تھے، نیکی میں بڑھ جاتے تھے، یعنی کہ ایک تیزی آ جاتی تھی۔ اور حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جو رجب ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہوتا ہے، اور جو شعبان ہے یہ آبیاری کا، یعنی کہ فصل کو جو خیال رکھا جاتا ہے، شعبان اس چیز کا نام ہے، اور رمضان ہے پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ تو آج ہمارا یہ جو موضوع ہے، اس لیے ہم نے چنا کہ رمضان کو ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے، اور آج ہماری جو خوش بختی ہے وہ یہ ہے کہ 3 معزز نام موجود ہیں۔ حضرت مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ خطیب ہیں جامع مسجد داتا دربار علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے ساتھ موجود علامہ سید ضیاء اللہ بخاری صاحب، اور آگے ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ مفتی شاہد محمود مدنی صاحب۔ تینوں ہمارے معزز مہمان ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ ٹائم دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ نے تو ماشاءاللہ اپنی بیٹری کو چارج بھی کروایا ہے، اور ظاہر ہے آپ نے تراویح بھی پڑھانی ہے، پھر درس بھی دینا ہے، اور بڑی ایک ذمہ داری والا منصب ہے۔ چھوٹی مسجد کا جو ہوتا ہے نا امام خطیب، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ جو بیٹری چارج ہوئی مکہ سے مدینہ سے، اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن آپ بھی الرحیم۔ اصل بنیاد خوش آمدید کہنے گئے ہیں۔ جی وہ ہر سال جاتے ہیں۔ جی میرے معمولات میں ہے کہ میں رمضان المبارک سے پہلے حاضری دیتا ہوں، اور ایک تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکرانہ، اور چونکہ یہ نعمتیں کائنات میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بٹتی ہیں، تو نعمت اسلام ہمیں بذریعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوئی، تو وہاں حاضری بھی از حد ضروری ہوتی ہے۔ لیکن معمولات میں یہ ہے کہ میرا بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کو تمام مصروفیات سے خالی کر کے وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتا ہے، اور یہ میں نے پہلی دفعہ اب جب میں گیا تو میں نے اس کو ڈسکلوز اناؤنس بھی کیا ہے کہ ہاں تھوڑا سا ہاں اس کی وجہ ماشاءاللہ، تاکہ لوگ بدگمانی سے بچیں۔ تو یہ ایک بڑی منفرد سی سعادت ہے کہ میں جتنی بڑی جگہ پر خدمت سر انجام دیتا ہوں، تو اتنی مصروف لائف میں قرآن مجید کو سنانا تراویح میں یہ ایک بڑی سعادت ہے۔ لیکن جو اس فیلڈ میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑا محنت والا کام ہے، اور بڑی ڈیڈیکیشن والا کام ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت سارے اپنے جو معمولات ہیں انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، انہیں اپنے آپ کو ریزرو رکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا، ویسے تو میں الحمدللہ پورا سال ہی اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، لیکن ذرا تھوڑا سا اسپیشل وہاں پہ حاضری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیقات عطا فرمائے اور کرم فرمائے۔ تو کیا فرمائیں گے جو رمضان کو ہم نے ویلکم کہنا ہے، جو اللہ کے نبی ویلکم کیا کرتے تھے؟ جی علامہ صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں اس کی جو اسپرٹ اور اس کا بنیادی مفہوم ہے نا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ استقبال کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو سادہ سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایک آنے والے کسی مہمان کو، کسی چیز کو آپ نے ویلکم کرنا ہے، اور اس کی بنیادی جو اس کے اندر مقصد ہوتا ہے وہ پریپریشن ہوتی ہے، وہ تیاری ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔
اصل استقبال کا مطلب یہ ہے. صحیح. اور جس طرح کا مہمان ہو، جو اس کا پروٹوکول ہو، آپ کو تیاری اس کے مطابق کرنی ہوتی ہے. اور پھر ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو اچانک آ جاتا ہے. رمضان المبارک تو ایک ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ مومن کو پورا سال اس کا انتظار رہنا چاہیے، اس کی طلب کرنی چاہیے، اس کا انتظار رہنا چاہیے، جیسے اس پر احادیث بھی شاہد ہیں. تو بنیادی مقصد تو اس کا اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اپنے آپ کو تیار کرنے کا کیا مطلب؟ اس رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں 2 خاص عبادات ہیں جو 11 مہینے ہم نہیں کرتے ہیں. ایک تو دن کا فرض روزہ ہے، جی. رات کی عبادت ہے، وہ بصورت تہجد ہو، بصورت تراویح ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. اب ان 2 عبادات کے لیے اپنے آپ کو بنیادی طور پر، مینٹلی طور پر، فزیکلی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، جیسے آپ نے بھی فرمایا، حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ اس تک پہنچنے کی دعا کرنا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. حضور علیہ السلام نے اس تک پہنچنے کی، اس کو پانے کی حضور علیہ السلام نے دعا کی ہے. تو اس تک پہنچنے کی، اس کو حاصل کرنے کی، اپنی زندگی میں اس کے عطا کیے جانے کی تمنا اور آرزو کرنا، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا. تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جاب کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کی جو بھی معمولات ہیں، آپ اس کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ری شیڈیول کر لیں. آپ اس کو پریپیئر کر لیں کہ آپ نے کیسے صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے، آپ باقی کاموں میں جو وقت لگاتے ہیں آپ نے اس کو سیٹل کیسے کرنا ہے، آپ نے کون سے ایسے کام ہیں کہ جو آپ چھوڑ سکتے ہیں ایک مہینہ کے لیے، آپ ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اور بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بلکہ کوشش بھی کرتا ہوں کہ ہمارا عام طور پر یہ جو خاص طور پر جو آخری اشرا ہے وہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں ہماری بہنوں بیٹیوں کا شاپنگ کی اور بہت سارے چیزوں کی نظر ہو جاتا ہے. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کی تیاری بھی رمضان المبارک سے پہلے کر لیں، تاکہ ہم اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن اور ایک ایک رات عبادت کے ذریعے اور دیگر جو رمضان المبارک روزوں اور رات کی عبادت کے ذریعے ہمارے اندر جو ایک اخلاقی تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے سوشل اور سماجی رویوں میں جو بہتری چاہتا ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے اڈاپٹ کریں تاکہ رمضان المبارک سے پہلے کی زندگی اور رمضان المبارک کے بعد کی زندگی بدلی ہو. جی قبلہ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی رمضان کو کیسے ویلکم کہتے تھے، کرتے تھے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی نقشبندی صاحب اللہ کو سلامت رکھے، اور حضرت سیالوی صاحب کو بھی سلامت رکھے، مفتی شاہ اور مدنی صاحب بھی تشریف فرمائے. اور بڑا روح پرور موضوع آپ نے شروع کیا ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ میں سمجھتا ہوں بڑی شرح بس کے ساتھ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں اور حضرت سیالوی صاحب نے اپنی گفتگو میں اس کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ضمن میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے میرے محبوب کے طرز حیات میں، آپ کے طرز زندگانی میں. اور آپ کا اسلوب مبارک حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کتاب شعب الایمان میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ جب شعبان کے آخری دن ہوتے تھے، ماہ رمضان بالکل قریب آ جاتا تھا نا، تو آپ یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، قد اذل لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر یزاد فی رزق المؤمن من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى 70 کان کمن ادى الفریضہ فیما سوا ومن ادى فیہ الفریضہ کان کمن ادى 70 فریضہ فیما سوا. تمہارے پاس عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ جس میں مومن کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے. اور اس مہینے میں جو مسلمان نفلی ایک نیکی کرتا اللہ اس کو فرض نیکی کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا اللہ اس کو 70 فرائض 70 نیکیوں کے برابر موسم بہار آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گویا ترغیب دے رہے ماہ رمضان کے اندر نیکیوں کی، عبادات کی. سیالوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم وہ اتنے قیمتی لمحات
وہ خریداری میں بازاروں میں گھومنے پھرنے میں ضائع کر دیں، ہمیں اس سے یعنی پہلے شعبان کے آخری دنوں میں یہ تیاری کر لینی چاہیے۔ اور ماہ رمضان کی مناسبت سے ہمارے سلف صالحین کا جو طرز عمل تھا آپ کی تعلیمات کے مطابق، وہ کیا تھا؟ سب سے پہلی بات وہ تھی النیت الصادقہ، وہ اپنے اعمال جو ہمارے دل کا عمل ہے نا، النیت فعل القلب، وہ اپنے دلوں کو ٹھیک کرتے تھے پہلے، کیونکہ اس رمضان کا تعلق براہ راست ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی ہم ریاکاری نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا نا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، اور آگے فرمایا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، اللہ، کہ روزہ جو ہے اس کا تعلق براہ راست میرے ساتھ ہے، اس کی جزا میں ہی لکھ سکتا ہوں، میں ہی دیتا ہوں۔ اور یہ بھی ایک وانا اجزا بہ، بعض محدثین اس کو یوں پڑھتے تھے کہ اس مالک کا جزا صلہ جتنی صرف مرضی میری- دے دے، جی ہاں، اس کا صلہ وہ میری ذات کا دیدار ہے، میری ملاقات ہے۔ تو یقیناً ماہ رمضان کے لیے سب سے پہلے ہمیں استقبال کے لیے اپنے دلوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات صحیح، وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہمارے اعمال کی قبولیت کا اور اس کی خیر و برکت کے انحصار ہماری نیتوں کے اخلاص پر ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، جو ابھی فرمایا نا آپ نے بھی اور سروی صاحب نے بھی، اپنے دلوں کے اندر جذبہ پیدا کریں، شوق پیدا کریں، ولولہ پیدا کریں۔ ہمارے اسلاف نا 6 ماہ پہلے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، کہ اللہ بلغنا رمضان، اللہ بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان کی ملاقات نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ پہلے سے ایک جذبہ اپنے دلوں کے اندر یہ چیز پیدا کریں۔ اور دوسری التوبۃ الصالحہ، التوبۃ الصادقہ، سچی توبہ کریں، توبۃ نصوحہ، جو ہم نے پچھلے پورے سال میں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو گئیں، اپنا محاسبہ، اپنا محاسبہ کریں۔ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیس دانا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا جائزہ خود لیتا ہے، محاسبہ خود کرتا ہے، اپنا حساب خود کرتا ہے۔ اللہ نے خود ایک سسٹم بندے اندر لگایا۔ یقیناً جی مفتی شاہ مدنی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی کے جو معمولات ہوتے تھے رمضان میں وہ کیا تھے، اور ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ قبلہ پیر صاحب، آج جس خاص موضوع پہ آپ نے یہ بزم سجائی ہے، اس کی روحانیت سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی الحمدللہ ماہ صیام کے استقبال میں ہیں، اور خوشی خوشی ہم رمضان المبارک کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اور رمضان المبارک کو ویلکم کرنا تو یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اگر ہم احادیث کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورا سال رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو سجاتا ہے، سبحان اللہ، اور جنت کو ماہ رمضان کے مبارک موقع پہ سجایا جاتا ہے۔ بڑا اہم نقطہ اور ریز کیا آپ نے۔ اس ماہ رمضان کے آنے کا ہم تو استقبال کر رہے ہیں اپنی اوقات، اپنی حیثیت کے مطابق، اور وہ کریم رب العالمین اس ماہ مبارک کا جس لفظ کو ہم یوز کر رہے ہیں، اگر اس کا ہمیں دیکھیں تو وہ رب العالمین تو یہاں تک فرماتا ہے کہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اور جنت کی حوریں جو ہیں وہ اس دن کے آنے پہ، رمضان کے آنے پہ اللہ رب العالمین سے خاص طور پہ التجا کرتی ہیں کہ مولا ہمیں وہ خوش نصیب عطا فرما جو تیری بندگی کر کے تیرے حضور آنے والے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا استقبال، جیسے قبلہ سیالوی صاحب نے اور بخاری صاحب نے اس سے پہلے فرمایا، یہ وہ خاص انداز اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جس کو یہ مہینہ میسر آئے تو پہلا استقبال اس کا، اور خاص اس کا استقبال یہ ہے کہ اس کے روزے رکھیں، اور روزہ رکھ کر پھر اس طرح کا روزہ رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا انا اجزی بہ یا اجزا بہ، کہ میں اس کی جزا بن جاؤں۔ حضور داتا صاحب رحمہ اللہ نے کشف المحجوب، میں سمجھتا ہوں اگر اس موقع پہ ہم کشف المحجوب اور حضور داتا صاحب رحمہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری پیش کر لیں، قبلہ سیالوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ماہ رمضان کے روزوں کو خاص، ایک ہے ہمارا بھوک کا روزہ، آپ فرماتے ہیں جس طرح پیٹ کا روزہ ہے ویسے ہی آنکھ کا، کان کا، ہاتھ کا، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف پیٹ کو اور اپنے حلق کو خشک رکھنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ماہ رمضان کا استقبال معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان آنے پہ
خوش ہوا کرتے تھے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے پر مسلمان ہونے کے ناطے کسی طرح بھی اپنے انداز سے یہ نہیں محسوس کروانا چاہیے کہ اب کیسے چلیں گے۔ ماہ رمضان آیا ہے تو حشاش بشاش ہو جائے۔ ماہ رمضان جیسے ظاہری شیڈیول چینج کرتا ہے، ویسے ہی ماہ رمضان کے آنے پہ ہمیں اپنے باطنی معاملات میں اور اس شیڈیول کو بھی چینج کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی جیسے دنیا کے اندر، پوری عالم اسلام کے اندر مارکیٹس کے ٹائم چینج ہو جاتے ہیں، لوگوں کے معاملات چینج ہو جاتے ہیں، تو ویسے ہی ضروری ہوگا کہ یہ رمضان المبارک جس کا روزہ رکھنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بھوکے رہنے پہ بندے کے منہ سے جو بظاہر بو آتی ہے، اللہ کے ہاں وہ خوشبو میں بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے تو پھر اس روزے دار کو اس رمضان کا استقبال بھی اس کی شایان شان کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات۔ آج ہمارا موضوع ہے رمضان میرے حضور کا، استقبال رمضان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا کیسے استقبال کرتے تھے۔ جی مفتی رمضان سیالوی صاحب، اللہ کے نبی جو اپنے اصحاب کو رمضان منانے کی، منعقد کرنے کی جو تلقین کرتے تھے وہ کیا تھی، اور پھر اصحاب فرماتے ہیں کہ رمضان کو ہم اس لیے جو رمضان آتا تھا سردیوں کا، اس میں خوش زیادہ ان کی ہوتی تھی کہ بھئی راتیں جو ہیں وہ لمبی ہوں گی، دن میں روزہ ہوگا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے لین دین کے معاملات سے یعنی کہ پہلے ختم کر لیتے اپنے کام، اور پورا مہینہ اعتکاف کیا کرتے تھے یا کرتے تھے۔ تو کیا فرمائیں گے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے جو اپنے صحابہ کرام کو میسج دیا، اور آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل مبارک اور اپنے اسوہ حسنہ سے صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اپنے عمل مبارک کی چاشنی اور جاذبیت کی وہ تمام مثالیں قائم کر دیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار انہوں نے سمجھ لیں کہ اپنا سب کچھ آنکھیں کان نبی علیہ السلام پر مکمل بند کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں صوم وصال، اس کی حکمت جانے بغیر، اس کا حکم سنے بغیر، محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل مبارک دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیے۔ اب ظاہر ہے جب حضور علیہ السلام نے ان کے چہروں اور حرکات و سکنات میں کمزوری اور نقاہت محسوس کی تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ صوم وصال مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ جی، تو ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے وہاں فرمایا کہ ایکم مثلی فإن ربی یسقینی ویطعمنی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ لیکن اس کا جو پہلو روزے سے متعلق ہے کہ انہیں نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت اور اسوہ میں عشق اور فنائیت کی حد تک لگن تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جب صحابہ کرام نے رمضان المبارک کے معمولات میں، اس کی طلب میں، اس کی دعاؤں میں، اس کی تیاری میں دیکھا تو صحابہ کرام اور حضور کے اہل بیت کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ اللہ، جیسے چند مثالیں آپ نے دی۔ حضور علیہ السلام نے جس خطبے کا ذکر قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا، حدیث کی تمام کتابوں میں ہے، حضور علیہ السلام نے پہلے خطبہ دے کر ان کو پریپیئر کیا، ان کو بتایا، اس کی عظمت کو بتایا، نیکیوں کی ترغیب دی، صدقات و خیرات کی ترغیب دی، روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کی ترغیب دی،
اور اللہ رب العزت کی عبادت ففروا الی اللہ، اللہ اکبر، اس کی عملی تصویر فاستبقوا الخیرات حضور علیہ السلام نے اپنے اسوہ سے خود قائم کی۔ لہذا اگر ہم ان تمام تفصیلات کی روشنی میں ایک سرسری سا ویژولائز کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں تو یوں نظر آتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہر صحابی اور حضور کے مدینے اور گرد و نواح کے ہر ایمان والے کے گھر میں ایک تیاری اور ایک پوری ماحول رمضان المبارک کی آمد سے قبل بن جاتا، جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی لین دین ہے اس کا حساب کتاب پہلے کر لیا، بلکہ اگر یہ کہیں قرضہ دینا ہے، لینا ہے، وہ دے دیا، وہ معاملات نپٹا دیے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو راشن کے باقی ضروریات زندگی کے معاملات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو فری کر لیا، صحیح، کہ گروسری جو ہے وہ آپ عید الفطر تک کی آپ رمضان المبارک سے پہلے گھر میں ڈال دیں کہ جناب یہ لیجئے جو آپ کو چاہیے، یہ پڑا ہوا ہے روزانہ لینا۔ اور مقصد کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ جڑ جائیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کرنا ضروری ہے کہ جو روزہ دار کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جی، ان کو اگر وہ کسی اور کے ماتحت ہیں تو اس میں تخفیف کا حکم ہے کہ جو دفتری سہولت اوقات دیں، ہیں، جو مزدور کے اوقات ہیں، جو ورکنگ اوور ہیں، ان کو کم کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیوٹی پہ ہی نہ جائیں، آپ کہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ ایک الگ تربیت کا پہلو ہے جس کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، لیکن ایک عمومی ماحول ہمیں ملتا ہے رمضان المبارک سے قبل، بالکل ایسے ہی آپ نے اگر کوئی ٹرین یا فلائٹ پکڑنی ہو تو آپ اپنا بیگ تیار کرتے ہیں، آپ اپنی چیزوں کو پریپیئر کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں کہ بھئی یہ 15 دن کا مہینے کا پروگرام ہے تو یہ سارا حج پر جاتے ہوئے اس کو آپ ایگزامپل کر لیجئے۔ تو یہ رمضان المبارک سے پہلے اس کی تیاری۔ قبلہ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے جسمانی طور پہ جو روزے کے وجہ سے ہمارے باڈی کو فائدہ ہوتا ہے، اس پہ کیا آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں، یقینی طور پر اللہ کی جو عبادت ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل ہے، ان میں انسانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بعض اوقات وہ خیر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اور بعض اوقات سمجھ نہ بھی آئے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ جو اللہ پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت عطا کی ہے اس کے اندر ہمارے لیے نور ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ آپ نے اس لیے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں، ایسا منہاج زندگی عطا کر کے جا رہا ہوں کہ جو بیضاء، سفید، روشن، منور، نورانی، اور فرمایا اس کی رات جو ہے، دن تو اس کا دن ہے ہی روشن، اس کی رات بھی جو ہے کہ نہارہا، وہ دن کی طرح روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں روزہ رکھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آج طب کی دنیا میں آپ جا کے دیکھیں نا تو وہ بہت ساری بیماریوں کے علاج کیا بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنی غذا کی جو پلاننگ ہے نا اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کا شیڈول آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور کم کھانا ہے۔ ڈائٹ پلان لوگ بناتے ہیں۔ کم کھانے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں نا، ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے ان القلۃ فی الطعام، جو طعام میں کھانے میں پینے میں ہم کمی کرتے ہیں نا، توجب رقۃ القلب وقوۃ الفہم وضعف الہوا، اس سے ہمیں بنیادی طور پر 3 نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہمارے دل کے اندر نرمی اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے بہت سارے امراض قلب جو ہیں جسمانی طور پر بھی، وہ بھی ہمارے روزہ رکھنے سے وہ الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں، برکات آتی ہیں۔ وہ جو چکنائی ہمارے بڑھ جاتی ہے بعض اوقات، کولیسٹرول جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس سے کم ہوتا ہے۔ ہمارا جو بلڈ پریشر بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، وہ اس سے کنٹرول میں آتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر بہت ساری بیماریوں کا علاج آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ بھوکھا رہیں اتنی دیر، تو یہ تو عبادت بھی ہے اور ساتھ اس کے فوائد بھی ہیں۔ اور روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمارے اسلاف نے شرح میں لکھا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو سختی آ جاتی ہے نا، زیادہ کھانے سے آتی ہے۔ وہ زیادہ جو ہم کھاتے ہیں نا بعض اوقات بے احتیاطی سے، بے اعتدالی سے، اس سے ہمارے دلوں کے اندر وہ جسمانی طور پر بھی چربی چڑھ جاتی ہے، چکنائی آ جاتی ہے۔ آج اس کو نئے نئے ہم نے نام دیے ہوئے، تو لیکن ہمارے اسلاف فرماتے ہیں اسی طرح روحانی طور پر بھی
ہمارے دلوں کے اندر سختی آتی ہے اور انسانوں پہ ہمیں ترس نہیں آتا، ہمدردی پیدا ہی محسوس کم ہوتی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، آپ دوسروں سے ہمدردی کرنے والے بن جاتے ہیں، غریبوں کی غربت کا بھی احساس ہوتا ہے، غربت کا احساس ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ فرماتے ہیں وہ قوت الفہم، ہمارا جو فہم، سوچنے کی صلاحیت ہے، فیصلے کرنے کی جو طاقت ہے، وہ بھی ہماری آج کیوں اس لیے کمزور ہوئی کہ ہم بہت زیادہ کھانے والے بسیار خور بن گئے۔ بسیار خوری ان چیزوں کا سبب بنی ہوئی ہے کہ ہم سچی بات صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک آپ فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے اندر اللہ ایمانی فراست پیدا کرتا ہے، وہ دنیا کی ہر شے کو دیکھتا ہے، ہر معاملے کو دیکھتا ہے تو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے، اور یہ اللہ کا جو نور ہے نا، جو نور بصیرت ہے، نور فراست ہے، یہ تب کمزور ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے جب انسان بسیار خور ہوتا ہے، اور جب کم کھاتا ہے تو ہمارے اسلاف فرماتے ہیں قوت الفہم، یہ ہمارے فہم و ذکا کا جو بڑی بات قوت اور طاقت اس کے اندر اضافہ کرتی ہے۔ اور تیسری بات ضعف الہوا، جو ہماری خواہشات ہوتی ہے نا، بعض یہ بے قابو ہو جاتی ہے، اور یہ اتنی بے قابو ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ہمیں اللہ اکبر اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے روکتی ہے، یہ خواہشات ہمیں صلہ رحمی سے روکتی ہیں، ہمیں بعض اوقات بہن بھائیوں کے جو حقوق ہیں ادا کرنے ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ان سے غافل کر دیتی ہے۔ ہوا جو ہماری خواہشات ہے یہ بعض اوقات ہمیں کم تو تولنے شفا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کا فرق نہ کہ جو کرنے روزہ میں ہے یہ مجبور کرتی ہے۔ قربانی کا درس بھی دیتا ہے۔ تو یقیناً روزہ جو ہے نا، اس ضعف الہوا، یہ ہماری خواہشات جو ہے نا اس کو بھی کمزور کر دیتا ہے، یہ ہمارے خواہشات کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم اس روزوں کی برکت سے تقوی والے، یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے الامتثال لأوامر اللہ والاجتناب عما نہی اللہ عنہ، اللہ کے احکامات پر سرزی میں خم کرنے والے بن جاؤ گے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز آنے جی والے۔ مفتی شاہد مدنی صاحب، اللہ کے نبی جو صدقات و خیرات کا معاملہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن ہم ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ لوگوں افطاری کراتے ہیں، سحری کراتے ہیں، زکوٰۃ کا خصوصی طور پر لوگ رمضان میں اہتمام کرتے ہیں۔ تو جو صحابہ کرام کرتے تھے، جو آج ہم کرتے ہیں، ہم اپنے اندر کیا مزید بہتری لا سکتے ہیں اس مہینے کے اندر؟ جی قبلہ پیر صاحب، یہ ماہ سیام جو ہے اس کا دوسرا نام ماہ مواسات ہے، اس کا دوسرا نام ماہ سخاوت ہے، اس کا نام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ جواد و فیاض ویسے ہی ہیں اور ہمیشہ ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں یہ نہیں ملا کہ کسی نے کبھی مانگا ہو اور نبی علیہ السلام نے اس کو لا کہا ہو، انکار کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو پہلے ہی یہ تھا، لیکن ماہ رمضان المبارک کے آنے پہ نبی علیہ السلام کی سخاوت حد سے زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن ہو یا رات، بالخصوص رات کا معاملہ، دن میں تو سارے ہی ہم سخاوت کرتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات دن میں تو ڈھیر اور لوگوں کی کثرت ہوتی تھی آنے والوں کی، لیکن جو رمضان المبارک میں خاص طور پہ بیان فرمایا جاتا ہے، حضرت جبرائیل امین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رات کو حاضر ہوا کرتے تھے، سرکار رات کو ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو رات میں اس وقت لمحے میں بھی سخاوت کرتے ہوئے تیز ہواؤں سے زیادہ سخی پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ صحابہ کرام، کیونکہ صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے والے اور ہم ساروں کو یہی حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مال کی پوری اور پراپر اور صحیح اندازوں سے زکوٰۃ پوری دیں، اور صدقات و خیرات، ایک زکوٰۃ ہے، فریضہ ہے وہ، لیکن فریضہ سے ہٹ کر بھی ہمیں اپنے مال کی کثرت کے ساتھ سخاوت کرنی چاہیے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رمضان میں رہا۔ دوسرا، رمضان المبارک میں جو معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کو قرآن نے جیسے بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مقدس وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو رمضان المبارک اور قرآن یہ دو نور ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا حدیث میں کہ ان دونوں نوروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر کا اور آخرت کا اندھیرا دور فرما دے گا۔ تو یہ رمضان اور قرآن
یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا تکرار فرمایا کرتے، دور فرمایا کرتے، اور صحابہ کرام، اور یہاں یہی معمول پھر آگے تراویح میں تہ پایا، اور جیسے سیالوی صاحب اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے درجات بلند فرمائے، پورا قرآن تلاوت کرتے ہیں اور حفاظ کرام، تو یہ وہی درس ہے۔ میں آج اس استقبال رمضان کے موقع پر اپنی بہنوں سے، بچیوں سے اور بھائیوں سے سب سے درخواست کروں گا کہ آئیں آج ہی اپنے شیڈول کو ری شیڈول کیجئے اور اپنے معاملات میں قرآن پاک کی تلاوت۔ یہ سردیوں کا رمضان المبارک ہے۔ سردیوں میں ہماری اب رات جو ہے وہ تقریباً 12 گھنٹے کے آس پاس کی رات چل رہی ہے اس وقت جی۔ اور اب اگر ہم روزانہ تراویح کے بعد تھوڑا سستا کے اگر تھوڑا ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور بالخصوص اس وقت میں جب میں اور آپ تنہائی میں ہیں، جب ہم اپنے گھر میں ہیں، ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، آپ قرآن کھولیے، قرآن پڑھیے۔ قرآن اگر آپ کو ترجمہ کے ساتھ میسر ہے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، اگر ترجمہ نہیں آتا تو شوق کے ساتھ پڑھیے، یہ سوچ کے کہ میرے رب کا کلام ہے اور میرا رب جو فرما رہا ہے یہ حق ہے۔ اس شوق ذوق کے ساتھ پڑھیں تو وہی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب قرآن پڑھیں تو اس قرآن کے پڑھنے سے وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کریں کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے اور میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر وہ جو وجدانی کیفیت، آنکھوں کا نم ہونا اور توبہ کا اور استغفار کا، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے سے اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ تو رمضان میں قرآن کی کثرت کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو رمضان کے خاص وظائف میں فرمائی گئی، فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان غفر لہ۔ اللہ فرماتا ہے جو رمضان میں ذکر الہی کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ خیر ہے جس کو رمضان المبارک میں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو ہم سب رمضان المبارک کو ظاہری انداز سے بھی اور باطنی انداز سے بھی پاکیزگی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، فاستبقوا الخیرات، بچوں میں کمپٹیشن لے کے آئیے کہ کون زیادہ تلاوت کرے گا، کون زیادہ درود پاک پڑھے گا، کون زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا، اور اپنے معمولات میں جیسے دنیاوی جو معمولات ہیں، جہاں جہاں ہم جاب کرتے ہیں اس کے تقاضے بھی پورے کرنا یہ شریعت کا لازمی جز ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے سیالوی صاحب نے پہلے تذکرہ کیا کہ آپ کہیں کہ میں روزہ رکھے ہوئے ہوں لہٰذا میں کام پہ نہیں جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا آپ سے پاسبل ہے کہ اس کے بغیر چل سکتا ہے چلائیے، لیکن اگر آپ جاب کرتے ہیں، کسی رسپانسبلٹیز پہ ہیں، تو اس کو فلفل کرنا یہ بھی میری اور آپ کی صحابہ نے تو جہاد کیا ہے حالت روزہ میں۔ جی وہی گزارش کر رہا ہوں، غزوہ بدر دیکھ لیں، جی رمضان المبارک کی کیفیات میں ہوتا ہے۔ تو جہاد جیسا عمل اگر روزے میں نہیں رکتا تو پھر ہمارا رزق حلال کا معاملہ بھی روزے میں نہیں رکنا چاہیے۔ البتہ وہ خاص لوگ جن کے کام میں اگر وہ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے ہٹا کر خاص نیک اعمال میں لگا لیتے ہیں، یعنی آپ خود بزنس مین ہیں، آپ کا خود اپنا ادارہ ہے، آپ کا ٹائم دینا نہ دینا آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ رمضان المبارک کو عبادت الہی میں گزاریے۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج ہمارا موضوع ہے رمضان میرے حضور کا استقبال رمضان، کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا کیسے استقبال کرتے تھے۔ جی مفتی رمضان سیالوی صاحب، اپلیکیشن کا دور ہے، قرآن کی بات ہو رہی تھی، تو آپ تو ماشاءاللہ خود مصالحہ سناتے ہیں کہ قرآن سیکھ کیوں نہیں رہے ہم؟ یعنی کہ ذرا سے موبائل میں پرابلم آتی ہے تو ہم بچوں سے، ہارڈ ویئر والوں سے جو آئی ٹی ایکسپرٹ، ان سے ہیلپ لیتے ہیں،
لیکن خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے اتنی سستی ہماری کیوں ہے قرآن کے حوالے سے کہ ہم ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، گاڑی، موبائل، موٹر سائیکل، مکینک، ایپلیکیشن، یعنی کہ لوکیشن لگانا، پن بھیجنا، منگوانا، لیکن قرآن کو خدا نہ خواستہ ایزی کیوں لیتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ ہم کب اس کو سمجھ کر پڑھیں گے؟ علامہ صاحب یہ صرف ترجیحات کے تعین کا فرق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سستی ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے، ہم اس کی اہمیت کو شاید اپنی زندگی میں سمجھ نہیں پا رہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق صرف اجر و ثواب سے ہی ہے اور مادی زندگی میں اس کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک سے بہتر قرآن مجید کو پڑھنے کا، سیکھنے کا، ترجمے کے ساتھ سیکھنے کا، سننے کا کوئی اور موقع میرے خیال میں پورا سال نہیں ہو سکتا۔ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پروفیشنل قاری بھی ہوں اور میں نے ایک مدت دراز تک قرآن مجید ہر عمر کے بچوں اور بڑوں کو میں نے پڑھایا ہوا ہے، میرا اس کے اوپر ایک بڑا آسان قاعدہ اس سال کتنے سال مکمل ہو جائیں مصلح سناتے ہوئے؟ 38واں ماشاء اللہ 38 آپ نے مصلح معاشرہ سنایا، تو ماشاء اللہ۔ اس میں میری انالیسز یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن مجید اگرچہ اس کا تعلق سمجھنے عمل کرنے کے ساتھ ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے میں بہت آسان ہے۔ اللہ، صرف ضرورت ہے کہ بڑا مزہ آتا ہے جب بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس میں بھی نقشبندی صاحب انفارچونیٹلی ہم سے مراد ہم علماء نے، ہم نے قرآن مجید کو سلیکٹڈ قوم کو بتایا ہے، ود ڈیو رسپیکٹ۔ میلاد، محرم، معراج، رمضان، ذوالحج، قربانی، شہادت، اگر ہم قرآن کو کتاب ہدایت سمجھ کے اگر ہم اس کو ترتیب سے الحمدللہ سے ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، میں سمجھتا ہوں شاید کیا یقیناً دنیا کے کسی خطیب کی خطابت، کسی واعظ کا واعظ، کسی مدرس کا درس اتنا اثر نہیں کر سکتا جتنا آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، اور وہ آپ کے دل کو پکڑ کے جو جڑے گا۔ بالکل آسان ہے قرآن مجید کو پڑھنا، یعنی اس میں میں اپنے ناظرین کے لیے آپ کی وساطت سے صرف 7 چیزیں ہیں، اور میرے جیسا اور کوئی اچھا پڑھانے والا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف 7 گھنٹے چاہیے، ریکوائرڈ اونلی 7 آور، آپ قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مشتبہ الصوت حروف کی پہچان کرا دی جائے، حرکت کو کیسے پڑھنا ہے، تنوین کو کیسے پڑھنا ہے، جزم کی ادائیگی کیسے ہے، حروف کام مدہ کر بھی آپ ہی سکتے ہیں، حروف مدہ کی مقدار کیا ہے، اشباعی حرکات کیا ہیں، حروف لین کیا ہے اور تشدید کیا ہے۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ جو مجہول پڑھتے ہیں، آپ جو غلط پڑھتے ہیں، جس سے ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، آپ اس کے ترجمے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ 7 گھنٹے بھی شاید میں نے زیادہ بتا دیے ہیں، اس سے بھی کم وقت میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج اپلیکیشنز ہیں، آج سافٹ ویئرز ہیں، آج ایسی بہت ساری نیٹ پہ، یوٹیوب پہ ایسے سہولیات ہیلپ مل سکتی ہے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی ہی آسانی کے ساتھ آپ قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکتے ہیں، آپ ترجمے کے ساتھ سن سکتے ہیں، اور رمضان المبارک سے بہتر 11 مہینوں کے بعد اس سے اچھا موقع نہیں۔ جی قبلہ شاہ صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے بحیثیت ایک مسلمان ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ماہ رمضان کے جو ہم سے تقاضے ہیں ان کو ہم حرز جاں بنائیں، ہم انہیں یاد کریں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یقیناً ان میں سب سے پہلا وہ ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ ہم نے ماہ رمضان کے احترام اور اکرام سمجھتے ہوئے اس کے روزے رکھنے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کوئی سفر پہ ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے بعد میں رکھنے کی، لیکن جو موجود ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں روزہ نہ رکھنے کی۔ دوسری بات، شاہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا، لیکن شریعت نے جو کہہ دیا ہمارے لیے برحق ہے، لیکن آج کل جو سہولیات سفر میں ہمارے پاس ہوتی ہیں، میں ہوٹلز کی بات کرتا ہوں، شہر جب باہر جاتے ہیں وہ شاید گھر میں سہولیات نہ ہوں، وہ ٹائم نہ ہو،
تو اس سے اعتبار سے تھوڑا سا بڑی خوبصورت بات ہے. یقینی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم فی السفر و یفطر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں روزہ چھوڑا نہیں کرتے تھے. ہاں ماشاءاللہ یہ میں چاہ رہا تھا کہ بھائی مبارکہ جیسے روزہ چھوڑنا ہے نا، یہ لوگ بہت کم بتاتے ہیں. ہاں وہ روزہ رکھنا بھی آپ کے وہ تو سنت مشکل والا سفر ہے. یقینی طور پر جہاں پر جی مفتی شاہ مدنی صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ میں لاسٹ میں یہ گزارش کروں گا کہ روزے کا جو بنیادی طور پہ مقصد ہے وہ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کی فرضیت کا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے پہلوں پر، اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو. اب یہ تقوی بنیادی چیز پہ حصول جو ہے یہ اس کا ٹارگٹ اور مقصد ہے. اگر روزہ رکھ کر بھی ہم جھوٹے ہیں، اگر روزہ رکھ کر بھی ہم راشی اور رشوت خور ہیں، اگر روزہ رکھ کر بھی ہم فراڈیے ہیں، اگر روزہ رکھ کر بھی ہم بے نمازی ہیں، اگر روزہ رکھ کر بھی ہم غیبت، چغلیاں، حسد کرنے والے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے روزے پہ غور کرنا ہوگا. اور رمضان المبارک کا حقیقی جو ہے وہ استقبال اور حقیقی جو ہے احترام وہ اسی صورت پورا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ روزہ تو یہ تھا کہ آپ نے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، کھانا پینا، اپنی زوجہ کے پاس جانا، یہ حلال چیزیں چھوڑنے کا نام روزہ تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم روزہ حلال چیزوں کو چھوڑ کے تو کہیں کہ روزہ پورا ہو رہا ہے اور حرام نہ چھوڑیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے روزے دار کو، کتنی حدیثوں میں آتا ہے نا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. اللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب حقیقت میں روزے کے مقصد پہ نظر رکھیں، اور اپنے جب وہ مقصد ہمارے پیش نظر رہے گا تو پھر ہم اپنے معمولات میں اطاعت الہی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور سنت اس کو ملحوظ رکھ کے انشاءاللہ رمضان گزاریں گے تو پھر اس کی وہی بہاریں ملیں گی جو اس کا رزلٹ ملنا ہے کہ جب آخری دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب میں اس کو اسی طرح جزا دوں گا جیسے مزدور مزدوری سے فارغ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا انعام جنت ہی ہے، اس کا انعام اللہ کے ہاں سرفرازی اور بلندی درجات ہی ہے. رمضان المبارک کا جو احترام ہے جی، ایک شخص نے روزہ نہیں رکھا ہوا کسی وجہ سے، تو کوئی مجبوری ہے، تو رمضان المبارک کے احترام کا ماحول پیدا کرنا میں سمجھتا ہوں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی قانون سازی اور ایسے احکامات جاری کرے کہ اسلامی معاشرے میں، اسلامی ملک میں ایک تبدیلی نظر آنی چاہیے، گلی محلوں میں، ہوٹلز میں، باقی چیزوں میں. تو اس کا احترام کرنا جو ہے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے رمضان المبارک میں کہ روزوں کا احترام بھی کیا جائے. اگر کسی نے نہیں رکھا تو سر عام جو کھانا پینا. رمضان سے یہ بات بڑی مشکل ہے. بسنت کے حوالے بسنت کے حوالے سے تو پروٹوکول بنایا جا سکتا ہے، ایس او پیز بنائی جا سکتی ہیں، لیکن کاش کوئی رمضان کے حوالے سے بھی. انشاءاللہ میرا آپ کا کام توجہ دلانا. جی بے شک بے شک. اور یقیناً قانون تو موجود ہے لیکن اس پہ اوپر حسن ظن ان کے بارے میں یہی ہے، اور ہمیں ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اس طرف بھی یقیناً احکامات جاری کریں اور رمضان المبارک کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے بھی ضرور اس کے کچھ اقدام. خواتین حضرات، آپ نے ہمارے آج کے پروگرام کو سنا، دیکھا. مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان جیسا میرے حضور کا تھا ویسا ہم اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں. انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، پھل لانا اس رب کا کام ہے. ہم تو مالی ہیں اور مالی کا کام تو پودوں کو پانی لگانا ہے، پھل اس میرے رب نے لگانا ہے، اس نے عزتیں دینی ہیں، اس نے ہماری عبادات کو قبول کرنا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.